السلام علیکم ناظرین، آج میں شام کا کچھ وقت گزارنے کے لیے گاؤں سے کافی دور ایک جگہ پہ آیا ہوں، لیکن یہ ہمارے گاؤں کا ہی حصہ ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ غروب ہونے والا ہے۔ یہ سرسوں کے کھیت ہیں، یہ بہت پرانا قابل ککر ہے۔ اگر ہم پرانے دور کی بات کریں، مطلب کچھ سال پہلے کی، تو یہ یہاں پہ ایک حویلی تھی، یہ بھی آباد تھی، اور یہاں پہ ہر وقت اکثر ایک ٹریکٹر کھڑا ہوتا تھا اور اس پہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا تھا اس کی ٹیپ پہ۔ اور یہاں پہ جو یہ آگے والی آپ کو بیریں نظر آ رہی ہیں، اس سے تھوڑا دائیں طرف بھی ایک حویلی تھی، اور وہ لیکن جب میں بڑا ہوا تو وہ اس کی بس دیواریں تھیں، وہاں پہ وہ بھی ایک حویلی ہوا کرتی تھی۔ مطلب آہستہ آہستہ نا کچھ لوگوں نے اپنے کاروبار بدل لیے، مطلب بھینسوں گایوں کو رکھنے کی بجائے یا کھیتی باڑی کرنے کی بجائے کچھ اور کام کرنے لگ گئے، اور جو کچھ لوگ ہیں وہ حویلیاں اپنی گاؤں میں لے گئے۔ ادھر سے ہم اگر کافی دور جائیں، کوئی 5-7 ایکڑ، تو وہاں پہ آگے ایک اور حویلی ہوتی تھی جام کے چک میں، وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اس کی بھی دیواریں ہی تھیں جب میں نے ہوش سنبھالا، اس سے پہلے وہ اجڑ چکی تھی۔ وہ بھی زمین کو ٹھیکے پہ دیے رکھتے ہیں۔ تو اب جو حویلیاں ہیں وہ گاؤں کے قریب قریب ہیں۔ اگر گاؤں کا دوسرا حصہ دیکھیں نا، جو مغرب کی جانب ہے یا جنوب کی جانب ہے یا مشرق کی جانب، تو وہاں پہ حویلیاں ہیں دور دور، مطلب گاؤں سے بہت دور بھی ہیں۔ تو یہ مڈورہ کلاں کا ایک حصہ ہے۔ یہاں پہ آپ کو کافی دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ تو یہ وہ جگہ ہے، وہ جو آپ کو بڑی بیر نظر آ رہی ہے اور ساتھ میں آپ کو کوئی ٹیوب ویل وغیرہ نظر آ رہا ہے، اس سے آگے کر کے نا یہ کچھ حصہ ہے۔ یہاں پہ بچپن گزرا ہے کہ بھینسیں چراتے ہوئے، گائیں چراتے ہوئے۔ تو یہ جو کافی سارا رقبہ ہے، یہ ہمارے پاس، ہمارے اپنے رقبے کے علاوہ یہ رقبہ ہمارے پاس ٹھیکے پہ ہوتا تھا یا حصے وغیرہ پہ۔ تو یہ جو پانی کے لیے کھال بنا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر اندر سے ہم بھینسیں لاتے تھے اور یہاں آگے آ کے چراتے تھے۔ یہاں پہ کچھ مطلب 1-2 ایکڑ رکھ لیے ہوتے تھے کہ اس میں کوئی فصل نہیں اگاتے تھے، مطلب وہاں پہ خود جو خودرو گھاس پھوس ہوتی ہے نا، وہ آگے تو وہاں اس میں ہم چراتے رہتے تھے، اور ساتھ میں تاش کھیلتے تھے یا 12 گٹال یا اس طرح کی گیمیں کھیلتے تھے، وہ مٹی میں گھر بناتے رہتے تھے۔ تو اس طرح کچھ بچپن گزرا ہے۔ تو جو شخص تو دیکھنا پسند کرتے ہیں قدرتی مناظر کو، وہ تو اس ویڈیو سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ میں ویسے ماضی کو یاد کر رہا تھا کہ ماضی کسی وجہ سے بھول بھی سکتا ہے، اس کو دوبارہ دہرا لیا جائے۔ تو اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے گا واٹس ایپ پہ، میں مزید کچھ بتاؤں گا آپ کو چیزوں کے بارے میں۔ یہاں پہ جو ہے نا کتے بھی ہوتے تھے بڑے خطرناک، اور یہاں پہ ایک نلکا ہوتا تھا، ابھی بھی ہے نلکا ایک لگا ہوا، اور میں زوم کرتا ہوں تو آپ کو نظر آئے گا۔ تو وہ نلکا جو ہے، وہاں پہ ہم نے پانی وغیرہ پینا ہوتا تھا، کیونکہ ہم بھینسیں ادھر چرا رہے ہوتے تھے، ادھر آگے کر کے نا، یہ جو بیر کے درخت ہیں اس سے تھوڑا سا آگے، تو یہاں پہ دور سے آواز دینا پڑتی تھی کہ بھئی ہم نے آنا ہے۔ تو وہ پھر خیال کر لیتے، اکثر تو کتے بندھے ہوئے ہوتے تھے، پھر بھی ڈر ہوتا تھا کہیں کھل ہی نہ جائیں، مطلب خود بخود ہی اپنا رسہ مطلب
توڑ کے اور کاٹ نہ لیں، وہ بہت بڑے ہوتے تھے، وہ خطرناک قسم کے۔ خیر ادھر بہت یادیں وابستہ ہیں اور بڑا وقت گزرا ہے، بہت سال ادھر بھینسیں گائیں چرائی ہیں۔ لیکن آپ یہ جگہ دیکھیں کتنی پیاری ہے، یہ جو قابلی ککر ہے، کبھی اس کی چھاؤں پہ بھی کھڑے ہو جانا، کبھی ان درختوں کی چھاؤں پہ، کبھی ان درختوں کی اوٹ پہ۔ اچھا جب دوپہر ہو جانا تو بھینسوں کو اکثر ادھر ہی باندھ کے چلے جانا واپس گھر، اور دوپہر کھانا کھانا، کچھ دیر آرام کرنی، پھر واپس آ کے دوبارہ بھینسوں گایوں کو چرانا شروع کر دینا۔ تو وہ بھی کیا دن تھے، کیا زندگی تھی۔ اچھا مجھے یاد ہے وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو ہے درخت، اس سے آگے نا کھڑے ہو کے سوچنا کرنا کہ سونا تھا کہ اگر جن نہ قابو آ جائے نا، جن، تو بندہ ان سے جو مرضی کام کروا سکتا ہے۔ تو سوچنا کہ آخر جن کیسے قابو کیے جا سکتے ہیں، کچھ چلے وغیرہ جو ہیں ان کے بارے میں سوچنا، اور چلے اس طرح کے کاٹنے کی کوشش کرنا، اور اوور تھنکنگ کرتے رہنا کہ اگر جن ہم نے نہیں، مطلب میں نے اگر پکڑ لیے تو پھر ان سے کام کیسے لینا ہے، اور ایسے آگے سے آگے سوچتے رہنا کہ پاکستان کے مسائل یا دنیا کے مسائل یا معاشرے کے مسائل یا اپنے مسائل کیسے حل کروائے جا سکتے ہیں ان سے، ایویں اوور تھنکنگ کرتے رہنا کہ ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے۔ تو جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو پتہ لگا کہ یہ مطلب یہ درست نہیں ہے کہ ہم جنوں سے مدد وغیرہ لیں۔ خیر یہ تو بڑی لمبی بات ہے، جنات والی جو ہے، اس کے بارے میں جو کوششیں کیں یا جو سوچیں تھیں کہ لو جی جنات قابو کر کے ان سے کشمیر آزاد کروایا جائے اور پتہ نہیں کیا کیا کے حالات تھے۔ تو یہ بہت لمبی بات ہے، پھر کبھی آپ کو ہم سنائیں گے۔ خیر بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک درست طریقہ نہیں ہے، مسائل خود ہی حل کرنے چاہیے اور معاشرے میں سب کو ملا کے حل کروانے چاہیے۔ تو آج آپ مجھے اجازت دیں، باقی باتیں پھر صحیح۔ اللہ حافظ۔